سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ کے ظاہری حسن اور حلیے کو کس طرح دیکھتے تھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام حلیے کا خلاصہ ایک فکرے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مردانہ حسن کے اعلیٰ نمونہ تھے، مگر یہ فکرہ بالکل نامکمل رہے گا اگر اس کے ساتھ دوسرا یہ نہ ہو کہ یہ حسن انسانی ایک روحانی چمک دمک اور انوار اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا، اور جس طرح آپ جمالی رنگ میں امت کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اسی طرح آپ کا جمال بھی خدا کی قدرت کا نمونہ تھا اور دیکھنے والے کو دل کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ آپ کے چہرے پر نورانیت کے ساتھ رعونت، ہیبت اور استکبار نہ تھے، بلکہ فروتنی، خاکساری اور محبت کی آمیزش موجود تھی۔ آپ کا رنگ گندمی اور نہایت اعلیٰ درجہ کا گندمی تھا، یعنی اس میں ایک نورانیت اور سرخی جھلک مارتی تھی، اور یہ چمک جو آپ کے چہرے کے ساتھ وابستہ تھی عارضی نہ تھی بلکہ دائمی۔ کبھی کسی صدمے، رنج، ابتلا، مقدمات اور مصائب کے وقت آپ کا رنگ زرد ہوتے نہیں دیکھا گیا، اور ہمیشہ چہرہ مبارک کندن کی طرح دمکتا رہتا تھا۔ کسی مصیبت اور تکلیف نے اس چمک کو دور نہیں کیا۔ علاوہ اس چمک اور نور کے آپ کے چہرے پر ایک بشاشت اور تبسم ہمیشہ رہتا تھا، اور دیکھنے والے کہتے تھے کہ اگر یہ شخص مفتری ہے اور دل میں اپنے تئیں جھوٹا جانتا ہے تو اس کے چہرے پر یہ بشاشت اور خوشی اور فتح اور طمانینت قلب کے آثار کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ یہ نیک ظاہر کسی بد باطن کے ساتھ وابستہ نہیں رہ سکتا، اور ایمان کا نور بدکار کے چہرے پر درخشندہ نہیں ہو سکتا۔ کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے آپ کے حسن کا، آپ کے نور کا۔ لیکن یہ ظاہری نور بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے دیا تھا کہ وہ نور مصطفی میں ڈوب کر اپنے وجود کو کلیتاً اپنے آقا و مطاع کے جسمانی اور روحانی نور میں فنا کر چکے تھے، تاکہ آپ کے نور میں بھی نور محمدی نظر آئے۔ اپنے ایک فارسی کلام میں آپ فرماتے ہیں، وارث مصطفیٰ شدم با یقین شدہ رنگین بے رنگ یار حسین، کہ میں یقیناً مصطفیٰ کا وارث اس حسین یار کے رنگ میں رنگین ہو کر بن گیا ہوں۔ تو فرمایا، لیکن آئینہ ام ز رب غنی اسپے صورت ماہ مدنی، لیکن رب غنی کی طرف سے آئینہ کی طرح ہوں اس مدنی چاند کی صورت دکھانے کے لیے۔ بس آپ کا اپنا تو کچھ نہ تھا، روح اور جسم نور محمدی کی آئینہ دار تھی۔ عبادات میں، عادات میں، اخلاق میں اور ہر چیز میں اپنے آقا و مطاع کے منہ کی طرف دیکھ کر اس کی پیروی کرتے تھے۔ اپنے اس پیارے مسیح اور مہدی اور غلام صادق کے بارے میں، اس کے مقام کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ میرے اور میرے مہدی کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ بس
یہ مقام نبوت بھی آپ کو ملا ہے اس فنا کی وجہ سے۔ یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں جو حسن و احسان میں اور مقام میں نظیر بناتی ہیں۔ لیکن انسان کامل ایک ہی تھا جو صرف اور صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت خلیفہ ثانی نے بھی اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے کہ شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے، احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے؟ کوئی احمدی ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے۔ یہ الزام آئے دن لگتے رہتے ہیں جماعت پر، احمدیوں پر، لیکن اصل میں تو احمدی ہیں جن کو صحیح فہم و ادراک ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا، آپ کے نور کا۔ آقا و غلام کے تعلق کے بارے میں حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی ایک روایت میں فرماتے ہیں، انہوں نے ایک رویا دیکھی کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد سعادت میں ایک دفعہ میں نے رویا میں دیکھا کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خاکسار تینوں ایک جگہ کھڑے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سورج کی طرح تاباں ہے، روشن ہے، اور آپ مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک چاند کی طرح روشن ہے، اور آپ مغرب کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خاکسار ان دونوں کے مقدس ہستیوں کے درمیان میں کھڑا ہے، ان روشن چہروں کو دیکھ رہا ہے اور اپنی خوشبختی اور سعادت پر نازاں ہو کر یہ فکرہ کہہ رہا ہے کہ ہم کس قدر خوش نصیب اور بلند بخت ہیں کہ ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پایا اور حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کو بھی پا لیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جب میں نے ان دونوں مقدسوں کے چہروں کی طرف نگاہ کی تو مجھے ایسا نظر آیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا چہرہ مبارک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے نور سے منور ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس رویا کے بعد جب میں دوسری رات سویا تو خواب میں مجھے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ملے اور فرمایا کہ آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے۔ پھر فرمایا کہ میری طرف سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حضور السلام عرض کر دینا۔ کہتے ہیں کہ میں ان دنوں اپنے وطن موضع راجے کی میں مقیم تھا، اس وقت تو جماعت کا نام احمدی نہ رکھا گیا تھا۔ میں جب صبح بیدار ہوا تو حضرت شیخ سعدی کی خواہش کے مطابق ایک عریضہ، ایک خط حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لکھ کر آپ کو تحفہ سلام آپ کا یعنی شیخ سعدی کا سلام حضور کی خدمت میں عرض کر دیا اور اپنی رویا بھی بیان کر دی۔ اس کے چند روز بعد کہتے ہیں مجھے پھر رویا میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ آپ نے سلام پہنچانے پر بہت ہی مسرت کا اظہار کیا اور میرے ہاتھ میں ایک کتاب دے کر فرمایا کہ یہ بطور ہدیہ ہے۔ جب میں نے اس رسالے کو دیکھا تو اس کے سر ورق پر نام سراج الاسرار لکھا ہوا تھا۔